کنساس سٹی کی رونق ہمیشہ کی طرح قائم تھی۔ ہر کوئی اپنی دھن میں مگن تھا، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو صدیوں تک بھلایا نہیں جا سکے گا۔ ایک ایسا قتل جو کہ بہت عجیب و غریب ہونے والا تھا، جو دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ واقعہ ہے کنساس سٹی کا، جو اب معمہ بن چکا ہے۔ ایک ایسا معمہ جو نصف صدی سے زائد عرصے سے حل طلب ہے۔ کنساس سٹی میسوری کے ایک تاریخی ہوٹل کے گرد گھیرا ہوا ہے۔ 89 years ago ہلٹن پریزیڈنٹ کے کمرے 1046 میں ایک قتل ہوا تھا، جسے پہلے پریزیڈنٹ ہوٹل کہا جاتا تھا، جس کا معاملہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ہوٹل کے استقبالیہ پر مینیجر بیٹھا تھا جب ایک آدمی جس کا نام رولینڈ ٹی اوون تھا اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ ایک درمیانی عمر کا خاموش اور سنجیدہ شخص تھا۔ مینیجر مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے اور اس کا نام پوچھتا ہے، جو اپنا نام رولینڈ ٹی اوون بتاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے ایک کمرہ چاہیے، زیادہ دن تک نہیں رہوں گا۔ مینیجر رولینڈ کے سرد لہجے سے قدرے حیران ہوا اور کہنے لگا، جی بالکل، ہمارے پاس کمرہ 1046 دستیاب ہے، کیا یہ مناسب ہوگا؟ رولینڈ سر کو ہلاتا ہے اور کہتا ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ مینیجر چابی دیتے ہوئے ایک لمحے کو رک کر رولینڈ کو دیکھنے لگا، جیسے کوئی غیر معمولی بات محسوس کر رہا ہو۔ رولینڈ بغیر کوئی بات کیے چابی لیتا ہے اور لفٹ کی طرف چل پڑتا ہے۔ کمرہ 1046 کے اندر کا ماحول سادہ لیکن بوجھل تھا۔ ایک بیڈ، چھوٹا میز اور پرانا فون موجود تھا۔ رولینڈ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتا ہے اور بستر پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ارد گرد کی چیزوں کا جائزہ لیتا ہے اور پھر فون اٹھاتا ہے۔ رولینڈ فون پر آہستہ آواز میں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ نہیں، تم یہاں مت آنا کہہ کر فون رکھ دیتا ہے اور گہری سانس لیتا ہے، جیسے کسی کشمکش میں مبتلا ہو۔ باہر سے نوکرانی کی آواز آتی ہے، جو کہ دروازے پر دستک دیتی ہے اور کہتی ہے، صفائی کے لیے آئی ہوں سر۔ رولینڈ سرد اور بے چین آواز میں جواب دیتا ہے، نہیں ابھی نہیں، بعد میں آنا۔ نوکرانی چپ چاپ چلی جاتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ تشویش ظاہر ہوتی ہے۔ رات کا منظر تھا، کمرے میں اندھیرا اور صرف ایک چھوٹی لیمپ کی روشنی تھی۔ رولینڈ بے چین دکھائی دیتا ہے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوتی ہے۔ رولینڈ چونکتے ہوئے کہتا ہے، کون ہے؟ خاموشی چھا جاتی ہے۔ رولینڈ دروازہ کھولتا ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ حیران ہو کر واپس آتا ہے اور فون پر کسی کو کال کرتا ہے۔ رولینڈ گھبرائی ہوئی آواز میں، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے کہا تھا مت آنا۔ فون بند کر دیتا ہے اور کمرے میں ٹہلنے لگتا ہے۔ ماحول میں ایک عجیب سی بے چینی اور تناؤ تھا۔ اگلی صبح نوکرانی دوبارہ آتی ہے اور کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ رولینڈ بستر پر بے سدھ پڑا تھا، لیکن زندہ تھا۔ نوکرانی خوف زدہ ہو کر مینیجر کو بلاتی ہے۔ مینیجر اور نوکرانی دونوں حیرانی سے کمرے کو دیکھتے ہیں۔ نوکرانی حیرانی سے، یہ کل رات کی طرح نہیں ہے، یہاں کچھ ہوا ہے۔ مینیجر تشویش کے ساتھ، ہمیں پولیس کو بلانا چاہیے۔ پولیس انسپکٹر کمرے میں آتا ہے اور رولینڈ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ رولینڈ آہستہ سے آنکھیں کھولتا ہے اور ہلکی آواز میں بولتا ہے، بہت کمزور آواز میں، وہ آ گئے تھے، لیکن وہ میں نہیں تھا۔ حیرانی سے انسپکٹر کہتا ہے، کون آیا تھا، کیا ہوا تھا؟ رولینڈ سرگوشی میں
कमरा मत खोलना। रोलैंड की हालत बिगड़ती है और वो बेहोश हो जाता है। इंस्पेक्टर इसके अल्फाज पर गौर करते हुए कमरे का जायजा लेता है। कमरा बिल्कुल मामूली दिखाई देता है, लेकिन एक अजीब सी सर्द फिजा छाई हुई थी। अस्पताल का मंजर कुछ यूं था। रोलैंड मुर्दा हालत में पड़ा था। डॉक्टर और इंस्पेक्टर गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर कहता है, हमें अफसोस है वो जिंदा नहीं बच सका। इंस्पेक्टर गहरी सोच में, इसका कोई सिरा नहीं मिल रहा, कोई निशान, कोई जख्म नहीं, बस पुरस्रार अल्फाज। डॉक्टर, ये मामला वाकई बहुत पुरस्रार है, क्या आपको कोई सुराग मिला? इंस्पेक्टर जो सोचते हुए, नहीं, लेकिन कमरा 1046 कुछ छुपा रहा है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। रात का वक्त था। कमरा 1046 खामोश और सुनसान था, लेकिन दरवाजे के पीछे से हल्की सी आहट सुनाई देती थी, जैसे कोई वहां हो। कमरे की खिड़की से बाहर अंधेरे में कुछ पुरस्रार साया हरकत कर रहा था। कमरा 1046 का राज आज तक हल नहीं हो सका। क्या ये किसी इंसान की शरारत थी या इसके पीछे कोई और पुरस्रार कुव्वत थी? ये सवाल हमेशा के लिए एक मुअम्मा बनकर रह गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।